مسلمانوں، مجھے دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، ہم دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں اور ایک دن وہ موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے گا اور آپ دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے، پھر اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس دنیا کو سمجھیے، یہ دنیا دھوکہ ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ اب سمجھیے کہ اس دنیا کی مثال کیا ہے۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گم ہو گئے اور بہت بڑے بڑے بادشاہ توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گئے اور قرب الہی حاصل کر چکے۔ اس لیے آج ہی آپ کو دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں دنیاوی ضرورتوں میں الجھ کر آپ اللہ و رسول کو نہ بھول جائیں۔ پھر آپ پتہ چلا کہ دنیا میں بھی زندگی بھر دوڑ بھاگ کرتے رہے، پریشان رہے اور مزدوری کیا، محنت کیا اور آخر میں مرتے وقت کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، قبر میں چلے گئے، اللہ کی چونکہ عبادت نہ کی تھی تو وہاں بھی پھنس گئے، یہاں تو پریشانی اٹھائی وہاں بھی پھنس گئے اور میدان محشر میں بھی آپ پھنس جائیں گے۔ ایک شخص تھا جو رات کے سناٹے میں خواب دیکھتا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور ایک شیر، زبردست شیر اس کو دوڑا رہا ہے۔ اب وہ بھاگتے بھاگتے اچانک دیکھتا ہے، تھک جاتا ہے، سامنے ایک گڈھا ہے، اب یہ ٹھہر جاتا ہے، اب بھاگنے کے لیے آگے راستہ نہیں ہے، ایک سامنے بہت بڑا گڑھا ہے اور پیچھے زبردست شیر ہے، آگے جائے گا تو گڈھے میں گرے گا اور اگر پیچھے لوٹا تو پھر شیر جو ہے درندہ جانور وہ چیر پھاڑ کر بالکل الگ کر دے گا، بوٹی بوٹی کر ڈالے گا، چٹ کر جائے گا، کھا جائے گا۔ لیکن وہ گھبرا گیا، اب وہ کرے گا کیا؟ سامنے ایک درخت نظر آتا ہے، اب اس کی ٹہنی نظر آتی ہے، اب اس کی ٹہنی نظر جو آتی ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ ٹہنی پکڑ کے لٹک جاتا ہے۔ ٹہنی پکڑ کے لٹکنا تھا کہ دیکھتا ہے گڈھے کے اندر ایک اژدہا سانپ ہے، ایک سانپ موجود ہے اور وہ بہت زبردست سانپ ہے جو پھن پھیلائے بیٹھا ہے، اگر ایک انسان بھی جائے تو اس کا لقمہ آرام سے بن جائے گا، مکمل انسان ہے کہ نہیں؟ یعنی سر سے پیر تک ایک ہی لقمہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب وہ ٹہنی پکڑ کے درخت کا لٹک گیا تو لٹکنا ہی تھا کہ دیکھتا کیا ہے، اسی درخت کے جڑ میں ایک سفید چوہا ہے اور ایک کالا چوہا ہے جو اس درخت کی جڑ کو، بنیاد کو کاٹ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کاٹ کے درخت کو گرانے کے پلان میں ہے اور چکر میں ہے۔ اب اچانک ٹہنی پکڑے پکڑے اسے نظر آتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی، جانتے ہیں نا، شہد کی مکھی کا ایک چھاتا نظر آ گیا جس سے شہد نکلتا ہے، وہ رس جو ہے۔ تو اب وہ مکھی کا جب چھاتا نظر آیا تو یہ اسی میں اب سوچا کہ چلو منہ لگا دیں، یہ تو میٹھا ہے، بس وہ چوسنے میں لگ گیا۔ اب وہ چوستا رہا، نہ اسے چوہے کی یاد رہی جو اس درخت کی جڑ کو کاٹ رہا ہے اور نہ اسے آگے سامنے جو گڈھا تھا اس گڈھے کا یاد رہا اور نہ جو پیچھے شیر موجود ہے اس کے حوالے سے یاد رہا۔ اب وہ اچانک چوستے چوستے ٹہنی پر سے گرا کب؟ جب یہ سفید چوہا اور کالا چوہا اس درخت کی جڑ کو مکمل کاٹ چکا ہوتا ہے تو یہ گرتا ہے، شیر فوراً دو حصے میں بانٹ دیا، وہ گڈھے میں گر گیا اور جب گڈھے میں گیا تو اس سانپ نے اسے نگل لیا، اپنا لقمہ اور اپنی خوراک بنا لیا۔ جب یہ خواب دیکھ کر وہ اٹھا، ایک نیک بندے کے پاس پہنچا اور اس کی تعبیر سمجھنی چاہیے، پوچھا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نیک بندے نے یہ ایڈوائز اور مشورہ دیا کہ دیکھو، تم دنیا میں بہت زیادہ مست ہو، تم دنیا داری میں زیادہ وقت خرچ کرتے ہو، اللہ کی عبادت و ریاضت، اللہ و رسول کی محبت سے کافی تم دور ہو چکے ہو، اس لیے یہ خواب تمہیں نظر آیا ہے۔ دراصل تم جو بھاگ رہے ہو اور پیچھے جو شیر نظر آ رہا ہے یہ ملک الموت کا فرشتہ ہے، ایک دن تمہیں پا کر جو ہے وہ فرشتہ رہے گا اور تم کہیں بھی بھاگ کے بچ نہیں سکو گے۔ سامنے جو گڈھا تم نے دیکھا وہ قبر کا گڈھا ہے اور اس میں تو سانپ ہوگا، یہ تم تو جانتے ہو، اور تم جو ٹہنی پکڑ کے لٹکے تھے وہ ایک تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، تمہاری لائف ہے جس کو تم گزار رہے ہو، جب تک پکڑ کے لٹکے رہے تم لائف میں تھے، اور یہ اس کی جڑ کو جو سفید اور کالا چوہا کاٹ رہا تھا یہ دن اور رات ہے، یعنی کہ دن اور رات
اس کی مثال جو ہے چوہے سے انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو کالا چوہا ہے یہ رات کی شکل ہے اور سفید چوہا یہ دن ہے۔ اب یہ دونوں تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، رات آ رہی ہے، پھر رات گزرتی ہے، دن نکل آتا ہے، پھر دن گزرتا ہے، رات چلی آتی ہے۔ اسی طرح تمہاری لائف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، تمہاری زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور تم موت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اور وہ جو شہد کی مکھی کا چھاتا تم نے دیکھا اور اس میں رس کو دیکھ کر تم چوسنے میں لگ گئے، جب لگ گئے تو تم یہ بھی بھول گئے کہ اس درخت کی جڑ کو چوہا کاٹ رہا ہے، تم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے پیچھے شیر زبردست آ رہا تھا، تم یہ بھی بھول گئے کہ سامنے ایک گڈھا ہے، تم یہ بھی بھول گئے کہ اس گڈھے کے اندر ایک زبردست سانپ موجود ہے جس کا ہم لقمہ کبھی بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسی دنیا کی مٹھاس ہے، کاروبار، تجارت، بلڈنگ، بزنس، ویپار اور یہ کھیت کھلیان، گاڑی گھوڑے، زیور و زیورات، یہ ساری دنیا کی محبت اس شہد کے مکھی کے رس کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ شہد کے مقابلے میں ہے جس کو تم چوسنے میں لگ گئے تو اور بھول گئے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ، حج یہ سب انجام دینے چاہیے، ہمیں اچھا سلوک برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ و رسول کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اب تم دنیا سے منہ موڑو اور اللہ و رسول کی طرف لوٹو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس شخص کو یہ پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا تو کہیں آپ بھی ہلکے میں لے کر اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے برباد نہ کر دیں۔ جتنا بھاگیں، جہاں بھاگیں، جی چاہے جتنا دور بھاگ لیجئے، ایک دن تو لوٹ کر آپ کو قبر ہی میں اترنا پڑے گا اور آپ کے گاؤں سماج کے لوگ، اپنے احباب رشتہ دار کے لوگ آپ کو قبرستان میں کئی کنٹل مٹی کے نیچے دبا دیں گے، پھر وہاں حساب اللہ کی عبادت کا دینا ہوگا اور اللہ و رسول کی محبت کا حساب دینا ہوگا، پھر کیا جواب بنے گا؟ اس لیے آپ بھی اس واقعہ سے سمجھیے، سبق لیجئے اور دنیا سے منہ موڑیے۔ ہاں بقدر ضرورت کمانا ہے، کاروبار، بزنس، گاڑی گھوڑا اللہ نے دیا ہے تو سب کچھ کریں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں، نماز، روزہ یا مذہب اسلام کے جو احکام ہیں ان سے دور نہیں۔ اگر اللہ و رسول کی بارگاہ سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث اور شریعت سے دور ہو گئے تو پھر سمجھ جانا کہ تم دنیا میں بھی ناکام اور قبر میں بھی ناکام اور کل بروز محشر بھی